الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وهم خير الخلائق بعد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحب يظهر باليد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين در فیض محمد واہ کھلا ہے در فیض محمد وائے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے تو آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے گناہگاروں سے کہہ دو گناہگاروں سے کہہ دو گناہگاروں سے کہہ دو در فیض محمد سے بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ اب میرے دل نے شاعر نے آخری صحابہ کے بارے میں پڑھا، بعد میں ادھر رجوع کروں گا اپنے
انتہائی روحانی اکابر کی طرف، لیکن میں اس میں حصہ لے لوں۔ کی کرے زبان، کی کرے زبان بیان میری، جو کچھ رتبہ شان محمدی ہے۔ کی کرے زبان بیان میری، جو کچھ رتبہ شان محمدی ہے۔ ابو بکر کولوں پوچھ ویکھو، ابو بکر کولوں پوچھ ویکھو، جدی جان وچ جان محمدی ہے۔ تے عمر دشمن دیاں دشمناں دا، عمر ویری اودیاں ویریاں دا، تے عثمان دل جان محمدی ہے۔ میں قربان وجاں انہاں چوہاں تو، میں قربان وجاں انہاں چوہاں تو، تے علی شہر یزداں محمدی ہے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام قبلہ حضرت مہمان ہیں، بزرگ ہیں، اور جہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان کے نمونہ ہیں۔ حضرت خلیفہ مجاز ہیں، پیر طریقت ہیں، حضرت حضرت حسن خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شرما رہی ہے لیکن ساتھ وہ میرے سامنے ہے کہ البرکت مع الاکابر، برکت بزرگوں کی وجہ سے آتی ہے، انہی کی نسبت سے آتی ہے۔ پھر جس جگہ جس مزار سے میں ہو کے آیا، امام الاولیاء قطب الاقطاب حضرت مولانا اختیار الملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی گروہ پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آمین کہہ دو۔ یہ ان کا باغ لگا ہوا ہے۔ اور پھر میرے انتہائی محسن میرے بزرگ، ان کے جانشین، رسم ازاں تو رہ گئی، روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت قبلہ بلال صاحب دامت برکات العالیہ، جن کا یہ فیض ہے، پہلی دفعہ اس علاقے میں آ رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ بٹگرام میں کبھی آیا تھا اور الائی میں، وہ بھی علماء کی قیادت میں۔ گل گہے گلشن گہے، جنگلی تھتھورے رہ گئے، اٹھ گئے دانا جہاں سے بے شعورے رہ گئے۔ وہ چلے گئے، لیکن الحمدللہ حضرت مرشد کامل، عالم بعمل، اور اس علاقے کی
روح پورے ضلع مانسہرہ کی نہیں، صوبہ سرحد کی روح مولانا پیر طریقت اختیار الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کی نشانی میرے سامنے تشریف فرمائے حضرت بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہنچا ہوں، اور ان کا یہ میرے ہاتھ میں چٹ ہے کہ ذکر بھی کرنا ہے، ذکر تو ہو رہا ہے، سب کا ذکر جاری ہے، دل جاری ہیں، حضرت نے ذکر شروع کروایا ہوا ہے۔ ذکر خاص الخاسرہ ذکر سر بود، ہر کے ذاکر نیست و خاسر بود، قلبی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ یہی تو ذکر کا مرکز اور محور ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات عرض کرتا ہوں میں اپنے بیان سے پہلے، اس بر صغیر میں جو ہمارے پاس اللہ کے اس دین اسلام کی امانت ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی نسبت سے ہے، اور جن کے خاندان کا ایک فرد سرزمین بالاکوٹ میں آرام فرما ہے، جسے حضرت شاہ اسماعیل شہید سب کہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ مدرسہ ہے حضرت کے فیض کا، میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں ان کے اس انتظامات کو، مسجد شریف کو، اتنے بڑے صوفیوں کے حلقے کو، روحانی حلقے کو، اس فیض کو، اور پھر ان کی مہمان نوازی کو، ان کی شفقت کو، اور ان کے فیض خاص کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی طرح بار میدان میں پھر رہے ہیں، اور ان کے نور نظر لخت جگر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اندر درس حدیث پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں حدیث پڑھا رہے ہیں، پیاس لگی، یہ روحانی پیاس کو بجھانے والے یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں پیاس لگی دوران تدریس حدیث پڑھاتے ہوئے۔ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، صحاح ستہ۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ قاضی صاحب آپ تصوف بھی بات کرتے ہیں، اس قرآن میں کئی لفظ تصوف ہے؟ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اس میں کہیں تصوف کا لفظ ہے؟ میں نے کہا ہر بات مجھ سے کرتے ہیں میرے دوست، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، آپ قرآن سے بخاری کا لفظ ثابت کر دیں، میں قرآن سے تصوف کا لفظ ثابت کر دوں گا۔ تم بخاری پڑھتے ہو، لیکن مجھے والد صاحب کا شعر یاد آ گیا، بخاری کا شعر پڑھ آ گیا ان کا، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری آئے گی روحانی قوت سے، روحانی ارتقاء سے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب پڑھا رہے ہیں حدیث، پیاس لگ گئی، ایک شاگرد کو کہا، ادب کا زمانہ تھا، سارے ادب کے شعر لکھے ہوئے، کل الدین کل ادب، خدا ادب نصیب فرمائے، خدا اکابرین اور اولیاء اللہ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو شاہ صاحب کو پیاس لگی، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہا جاؤ پانی لے آؤ۔ آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پھر رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضرت نے پانی مانگا ہے، پانی لانے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ افسوس
میرے گھر سے دین نکل گیا ہے، میرے گھر سے دین نکل گیا ہے۔ پڑھا رہے ہیں حدیث اور پیاس لگ گئی ہے، ادب کا خیال نہیں، کس کی حدیث پڑھا رہے ہیں، کس کے اقوال ہیں؟ تو والدہ نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی والدہ ماجدہ نے یہ کلمے سن لیے اپنے سرتاج حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، تو والدہ ماجدہ نے پانی کی جگہ سرکہ بھر کے دے دیا، پانی کی جگہ سرکہ بھر کے دے دیا، اور کہا کہ یہ آپ کے استاد پانی پیویں تو مجھے آ کے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ پانی لائے اور حضرت کو پیش کیا، حدیث پڑھا رہے تھے۔ حدیث بھی بڑی عجیب ہے، میں نے حجت اللہ البالغہ میں بھی مطالعہ کیا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اکابرین کی موجودگی میں علماء کا مجمع ہے، صوفیاء کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کو لڑکا، وہ ہمارا نوجوان شاعر نعت خواں یہی کہہ رہا تھا، سب کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ حالات اور ہیں، یہی سبحان اللہ کہنا کا موقع ہے۔ حضرت درخواسی فرمایا کرتے تھے، خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، نظر بدلی ہوئی ہے آسماں کی۔ اس لیے سب کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ، جو 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرے، حطت خطایاہ، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، یہ 2 کلمے پڑھنے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پانی پیا، کوئی جواب نہ دیا، گلاس لے کے مجمع ختم ہوا، درس ختم ہوا، تو گلاس لے کے وہی شاگرد اندر گیا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا، بیٹا استاد نے پانی پی لیا؟ کہا سنت کے مطابق پیا ہے۔ پانی کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ کتنی؟ 5 ہیں یا 6 ہیں؟ جتنی سنت کے مطابق پیا۔ کہا بولے نہیں ہیں، کچھ کہا نہیں ہے، تو اپنے سرتاج کو کہا، شاہ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی سے عرض کیا، بیوی نے، حضرت شاہ عبدالعزیز کی والدہ نے، میرے سرتاج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر سے دین نہیں نکلا، ہمارے گھر سے دین۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے پانی کی جگہ سرکہ دیا، اور سرکے کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، پانی تو بے رنگ ہے، اس کی بو نہیں، اس کا ذائقہ نہیں، اس کا رنگ نہیں، سرکے کا تو ذائقہ ہے۔ وہ حدیث کے اندر اتنا منہمک تھا، اتنا باادب تھا، نہ اس کو پانی کا پتہ چلا نہ سرکے کا پتہ چلا۔ عزیزان محترم، آج اس پوری امت کو جناب رحمت دو عالم، سید دو عالم اور وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام المرسلین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت کے مرکز پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک رحمت کا
مرکز سرکار دو عالم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اقبال کہتا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ کاف کی آیت کریمہ تلاوت کی اور 2 حدیث مبارکہ۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو شب و روز لیل و نہار اللہ کی معرفت کا سبق اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ عرض کر دوں حضرت کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، صوفیاء کی موجودگی میں، کیا یہ حضرت درخواستی کے الفاظ ہیں؟ شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، ہم نے اکابر کو دیکھا ہے، اکابر کی قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان سے کچھ سیکھا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کو، آپ نے ابھی کیا نا اللہ، پھر کہہ دیں اللہ، بلند آواز سے اللہ، بلند آواز سے اللہ، بلند آواز سے اللہ۔ فرماتے تھے اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے نبی نے اللہ کی معرفت کا سبق دیا ہے۔ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے اللہ کو نہ مانو، اور نبی کو اس طرح مانو، محمد عربی کو اس طرح مانو جس طرح اللہ نے نبی کو ماننے کا حکم دیا ہے، اپنی چاہت سے نہ مانو۔ اور فرماتے تھے آؤ اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میں راستہ بتاؤں، یہ معرفت کا راستہ، طریقت کا راستہ نبوت کے راستے سے نکلتا ہے۔ کس کے راستے سے؟ اور نبوت شریعت ہے، یہ طریقت اور حقیقت شریعت کی غلام ہے۔ کس کی غلام ہے؟ طریقت اور حقیقت شریعت کی غلام ہے۔ وضو سنت ہے، وضو سنت ہے، لیکن نماز طریقت ہے۔ نماز عبادت ہے، وہ طریقت ہے، حقیقت ہے۔ اب یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، حضرت فرماتے تھے آؤ میں 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ اللہ سے ملنا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں اللہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ جو بیعت ہے یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں 7 ہجری کو صلح حدیبیہ کے مقام پر بیعت نہیں لی صحابہ سے۔ وہ اگرچہ بیعت خون عثمان تھی، آپ نے بھی بیعت لی۔ قرآن میں ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت سنت ہے۔ اور یہ خانقاہیں خشاع، مسجد و مدرسہ و خانقاہیں کہ بود قیل و قال محمد، وہ خانقاہیں، وہ مدارس، وہ مساجد جہاں پر قال و قیل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس کائنات میں اس سے خیر والی جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مدارس، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں اللہ کی معرفت کے پہچاننے کے نمونے ہیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا اگر میں ادھر جاؤں
میں صرف آج یہ لے کے آیا تھا کہ حضرت کی موجودگی میں سورہ فرقان کی وعباد الرحمن پر عرض کروں گا۔ 18 اللہ کے ولیوں کی صفات حضرت کی تائید میں بیان کروں گا، لیکن وقت بھی تھوڑا ہے، میری اتنی ہمت بھی نہیں اتنے بڑے بڑے اکابر بزرگوں اور بالخصوص خلفاء کے سامنے جن کی ابھی بھی تار ملی ہوئی ہے اور ادھر بھی تار ملی ہوئی ہے، سب کی میں دیکھ رہا ہوں۔ بشیر شاہ صاحب کی تار ایسی ملی ہوئی ہے، سارا فیض مجھے دے رہے ہیں اور اسی طرح زلمے خان صاحب بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزیزان محترم، اللہ کی معرفت ان حضرات سے سیکھو۔ دیکھو چھوٹا سے ابھی بچہ ہے، کون؟ بابا شیخ فرید شکر، آگے کیا ہے؟ شکر گنج، بابا شیخ فرید شکر گنج۔ ماں کیا کہتی ہے؟ جاگ فریدا ستیا، جاگ فریدا ستیا، جاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا۔ اب تو سوئے ہوئے ہیں نا سارے، جاگو بھائی، دل بیدار پیدا کر، اقبال بھی کہتا ہے، اقبال بھی بولا ہے، دل کو بیدار رکھو اللہ کے ذکر سے۔ جاگ فریدا ستیا، جاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا۔ کیسے جاگتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیند تو درگزار ہے، میرے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند تو دور کی بات ہے میرے دوست، اسے تو، اور تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے سورہ شورا میں؟ تکاد السماوات یتفطرن فوقہن الملائکہ، آسمان پھٹ جائیں، ان کے اوپر اللہ کتنے نوری ہیں، اتنے فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، جو رات دن صبح و شام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کا اور کام کیا ہے؟ اسی لیے تو نے بنائے ہیں۔ انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تحمید و تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ انہیں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو یفسک الدماء، یہ خون بہائیں گے، ویفسد فی الارض، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ کیوں پیدا کر رہا ہے ان کو؟ یہ تو فساد پھیلائیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تمہارا تو کام ہی میری تسبیح و تقدیس ہے، اس کے بغیر تو تم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، یہ تو تمہارا کام ہے۔ میں ایسا تسبیح کرنے والا، ایسا تقدیس کرنے والا، ایسا ذکر کرنے والا لا رہا ہوں کہ مجھے خود کہنا پڑے گا قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب تھوڑا جاگا کرو، میرے محبوب تھوڑا جاگا کرو، اور اتنے جاگتے ہو اپنی خوشی کے لیے راتیں تھک جاتی ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ اس نبی کی امت بیٹھی ہے تو فرشتے آسمانوں پہ اتنے ہیں، آسمان پھٹ جائیں، یتفطرن السماوات، آسمان پھٹ جائیں، کرتے کیا ہیں یا اللہ؟ فرمایا اللہ کی تسبیح۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔
الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے اقبال بولا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا، اقبال ڈاکٹر عبدالقدیر نے، میں اس کا پڑھا، اس نے کہا میں یا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہوں یا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہوں، اور یہ دونوں اقبال اور مولانا روم یہ قرآن کے ترجمان ہیں۔ شکل و صورت پہ میں بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں خدا کی طرف سے قبولیت کی۔ اگر اللہ قبول کرنا چاہیں تو پھر صہیب کو روم سے لا کے محمد عربی کے قدموں میں بٹھاتے ہیں، بلال کو حبشہ سے لاتے ہیں، اور صہیب حضرت فارسی کو کہاں سے لاتے ہیں؟ جس کے آپ مقلد ہیں۔ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جنہوں نے 7 صحابہ سے پڑھا۔ کون امام اعظم؟ نعمان بن ثابت، ان کے دادا نے حضرت علی سے دعا کروائی، میری اولاد نہیں ہوتی، دعا فرمائیں۔ دعا کی تو اللہ نے ثابت عطا کیا۔ ثابت آئے، انہوں نے اپنے باپ کے نام پہ حضرت نعمان کا نام رکھا، وہ نعمان بن ثابت بن نعمان بنے۔ اللہ والوں کی مجلس، اللہ والوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، خدا کی قسم اللہ والوں کی دعاؤں میں رنگ ہے، فیض ہے، کامیابی ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے ذکر کا کہا، میں تو اس کرا جمعے پہ بھی ذکر کرواتا ہوں، ہم ہیں ہی خود بہت ذکر کے بغیر ہو کیا ہے؟ یہ نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے۔ اتل ما اوحی الیک اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز سے بڑا ذکر اور کیا ہے میرے دوستو؟ اب یہ ذکر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ نغمہ توحید کسی موسم کا نہیں پابند، یہ نغمہ توحید فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ توحید کسی موسم کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی میں آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے بڑی بے ادبی کی جو اچھا میں سمجھا نہیں ہوں، تو میں بے ادبی کر بیٹھا ہوں، اور پھر حضرت ان کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں یہاں بیٹھ گیا۔ صحابہ کے بارے میں انہوں نے نعت پڑھی، تو میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی کی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، خطبات، ان میں جو 48 نمبر کا ان کا خطبے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ بیان کر کے میں پھر ذکر کرواتا ہوں۔ اجازت ہے حضرت؟ اجازت ہے؟ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، خدا بندہ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، میرے مولا سنائے رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے دائیں طرف؟ حضرت صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم ہیں، سامنے حضرت عثمان ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی بیٹھے ہیں۔ باہر سے ایک شخص آیا، ہدیہ لے کے آیا، تحفہ لے کے آیا۔ ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیے سے کیا ہوتا ہے؟ سکے جو بھی نہ اس طرح کر دے کرو، کچھ دیا بھی کرو اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں۔ الصدقات رد البلا، ادھر میں جاؤں مشکات شریف کی وہ حدیث پڑھوں تو اثر ہو جائے گی، اثر سے بھی اوپر۔ تو کسی نے ہدیہ لایا شہد، ماخی، شہد جانتے ہو نا، اصل ملتا ہے ادھر تو ملتا ہے، شہد لایا تو وہاں رکھا، فرمایا قدرتی اس میں ایک بال تھا۔ کیا تھا؟ ایک بال تھا، بال تھا، بال، وہ تو نبوت تھی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قاضی مشتاق جامع مسجد مٹیاں کے ممبر پر بھی یہی سخن بولتا ہے، نبوت کی زبان پر اللہ بولتے ہیں، نبوت کی زبان پر بلند آواز سے کہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، واضح کہو، جرأت سے کہو، دلیری سے کہو، نبوت کی زبان پر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبوت کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتے ہیں۔ اجازت میں ذرا ختم کر رہا ہوں، جزاک اللہ۔ اور قاری صاحب آپ کے دن میری مصیبت کے لیے تشریف لے آئے ہیں، میں تو بس کرنے والا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے بزرگوں کے ہیں، بزرگ ہیں ان کے، میرے آگے میں کچھ نہیں کہتا، بات یہ کر رہا تھا، بال ہے، بال۔ حضرت شاہ صاحب متوجہ، شہد کے اندر بال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں نا، شہد دیکھیں، شہد آتا کہاں ہے؟ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ پھر جا کے پھولوں کا رس چوس کے تمہارے لیے لاتی ہے، ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، سیکورٹی بھی ہوتی ہے، غلط مادہ لے آئے، آپ کی کتنی حفاظت ہو رہی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ شہد میں کتنی شفا ہے۔ فرمایا صدیق یہ بال ہے، ان سے پوچھا، نبوت پوچھ رہی ہے صداقت سے، شہد کے اندر بال ہے۔ صداقت نے عرض کی اللہ کے محبوب، یوں نظر آتا ہے ایمان اس تھال سے بھی زیادہ
زیادہ وسیع ہے، جس میں شہد پڑا ہوا ہے، لیکن محبوبم اللہ کے محبوب، اس میں اس کی مٹھاس ایسی ہے، اس کی خلاوت ایسی ہے شہد کی کہ ایمان کی خلاوت کی طرح، لیکن ایمان بچانا اتنا مشکل ہے جس طرح شہد میں بال کھڑا ہے۔ ہاں یہ صداقت ہے۔ فاروق تم بھی کچھ کہو۔ فرمایا اللہ کے محبوب، حکومت، اقتدار، خلافت اس سے زیادہ وسیع ہے، اور اقتدار کا نشہ اور اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنی، اقتدار میں آنا، فیصلے کرنے، قضا کرنی اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ فرمایا تو نے بھی سچ کہا۔ ذوالنورین تم بھی بولو۔ ذوالنورین کون ہے؟ ہاں یہ کہتے نور، قرآن خود کہتا ہے سورہ تحریم میں، کیا کہتا ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے نور و ہم، یسعا کے لفظ ہیں، موبائل، نور۔ پہلے توبہ کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم۔ اللہ دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، نوری نور، نوری نور ہے، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور۔ یسعى بین ایدیہم نورہم، یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ نور نور ہے، اللہ خود نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم یمس، کیا ہے آگے؟ تمسس، آگے نورن، یہ میں کہنا چاہتا ہوں نورن علی نور، نورن علی نور، اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، صاحب قرآن بھی نور، صحابہ بھی نور، اور یہ اکابرین بھی نور ہیں، یہ بھی نور ہیں، اللہ کا فیض پہنچا رہے ہیں، یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ فرمایا ذوالنورین کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ سخی تھے نا، لوگ کہتے ہیں اللہ حضرت عثمان والی دولت عطا فرمائے، خدا قارون والی نہ دے۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اتنی خزانے کی کنجیاں، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، پوری جماعت اٹھاتی تھی خزانے کی کنجیاں، اور قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارخین، اپنی دولت مال پہ اتنا نہ اترا، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور دشمن کو پالتا، اور موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ اللہ کے فیصلے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں، اور موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ کیسے پالا؟ ادھر میں نہیں جا رہا۔ عثمان نے کہا مہمان کی خدمت، جیسے آپ دیکھیں آج کی خدمت، حضرت وہاں تو روز خدمت کرتے ہیں، ہم روز وہاں پر یہ اکرم الضیف کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مہمان کا دسترخوان تھال سے وسیع ہے،
مہمان کی خدمت کرتے اتنا مزہ آتا ہے جتنا یہ شہد میٹھا ہے، لیکن اس بات کا پا لینا، حاصل کر لینا کہ مہمان میرے دسترخوان سے خوش ہو کے گیا ہے یا ناراض، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ فرمایا تم بولو نا ولایت کے منبع، دیکھیں نبوت کا مرکز کون ہے؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا مرکز ہیں، اور ولایت کا مرکز حضرت علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ ولایت کا مرکز حضرت علی ہیں۔ تم بولو۔ فرمایا اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، علم اتنا وسیع ہے تھال سے بھی زیادہ، اور اتنا لطف آتا ہے اس علم حاصل کرتے ہوئے۔ یہ کیٹ ریٹ والا علم نہیں، قرآن و حدیث والا علم، قرآن و حدیث والا علم۔ ریٹ کیٹ بھی علم ہے، اس پر بھی دلیل ہے۔ شوق سے چاہو کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے تمہیں چرخ پہ جھولو، غباروں میں اڑو، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کرے یاد اللہ کو، اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ قرآن و حدیث یہ سکھائے گا کہ اپنی حقیقت، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانا، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا یہ علم تھال سے زیادہ وسیع ہے، اور اسے حاصل کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے جتنا شہد میٹھا ہے، لیکن اپنے علم پہ عمل کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آگے فرمایا کہیں اندر سن رہی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، قریبی تو مکان تھا، قریبی آئی ہوئی تھیں اپنی ماں کے پاس، ام المومنین کے پاس، سیدہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سن رہی تھی۔ بھیجا پیغام، میں بھی اس میں شرکت کرنا چاہتی ہوں، اس عملی میدان میں، تعلیمی مجلس میں جیسے مذاکرہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ رات کو وہاں خانقاہ مانسہرہ میں بھی تعلیم ہوئی، اتنا دل خوش ہوا، وہاں تعلیم ہوئی، لطف آیا، نفس کی اصلاح ہوئی۔ فرمایا میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں۔ شامل ہوئی، فرمایا ہو جاؤ۔ یہ حضرت فاطمہ کو کیا کہتے ہیں؟ بطول۔ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اب یہ بطول کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، فاطمہ کو بطول کیوں کہتے ہیں؟ بطول کا معنی کیا ہے؟ آپ تو ذی علم لوگ ہیں، لیکن میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ بطول کے معنی کیا ہے؟ سورہ مزمل جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے، سورۃ مزمل جس کو یاد ہے بلند ہاتھ کھڑا کرو، شرم کی بات نہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب بطول کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے محبوب سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے، وہ بطول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بطول ہے۔ انہوں نے کہا میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہتی ہو؟ فرمایا یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب مقصود کائنات، روح کائنات، حیا اس تھال سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور عورت کے منہ پہ نقاب، پردہ اس شیز سے بھی زیادہ خلاوت والا ہے، لیکن غیر محرم سے نگاہ کو بچانا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ عزیزان محترم،
نبوت کے گھر سے دین آیا، صحابہ تک پہنچا، اس لیے حضور نے فرمایا، سرکار دو عالم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا دامن تھامو گے منزل مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وقت پورا ہو رہا ہے اور میں حکم کی تعمیل کرنا فرض عین سمجھتا ہوں، اس لیے میں گستاخ بھی نہیں اور نہ گستاخوں کا ساتھی ہوں، سچی بات ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، خدا بے ادب نہ بنائے، خدا ادب میں رکھے۔ اب پھر ذکر کرتے ہیں، ذکر وہی کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا۔ اور صوفیوں حضرت بیٹھے ہیں، او عالموں بزرگوں، اونچی آواز سے پڑھو، مسجد بھی بولے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔